نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی پھر آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی آپ ویسے نہ کرنا جیسے صاحب الحوت نے کیا تھا۔ صاحب الحوت نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا تھا اور وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ بتا دیا ایک انڈیکیشن تو ہو گئی ہے نا کہ آپ کی مخالفت ہوگی اے نبی، لیکن آپ ایسا نہ کرنا کہ آپ اس مخالفت سے گھبرا کے اور آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ اچھا، اب اذ نادا وہو مخزوم، یہاں پہ اب ان کی حالت بتائی جا رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ ان کی حالت کیا ہوئی تھی جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب بیچ میں ساری بات ختم کر کے اینڈ کی بات کی گئی ہے کہ اس وقت کو یاد کریں جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا، اللہ اکبر، اور انہوں نے وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ ہی ریئلائزڈ کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا آئے میرے لوگ وہ کتنے برے ہیں، ان کی وجہ سے آج میں مچھلی میں پیٹ میں پڑ گیا۔ وہ مان لیتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا، نہ وہ مخالفت کرتے، نہ میرا یہ حال ہوتا۔ یہ ایک طرح سے تو ان کی وجہ سے ہی ہوا نا، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیکنڈ ٹائم ہمیں سورہ میں میسج ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو دیکھا کرو جس وقت کی کوئی مشکل آئے، ٹھیک ہے؟ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اس وقت، انہیں ریئلی وہ یعنی اتنی ان کو ان کو یہ نہیں تھا غم کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، ہائے میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ ان کو غم یہ تھا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ مجھے نکال یہاں سے، اللہ میں کیا یہاں پہ پھنس گیا ہوں۔ نو، وہ چیخنا چلانا نہیں کر رہے تھے، رونا پیٹنا نہیں کر رہے تھے، ان کو غم تھا تو اس بات کا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مومن کیسا ہوتا ہے اور انبیاء کی شان کیسی ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز ان کے لیے یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے نہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو اب مچھلی کے پیٹ میں ہے یا میلوں میں بیٹھے ہوئے یا کیا ہے، کوئی چیز پھر ان کو بہلا نہیں سکتی۔ کبھی ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں یہ لگے کہ اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو گیا، تو ہماری جان ہی نکل جائے کہ ہائے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ناراض ہوتا رہے، ہماری تو اپنی خوشی ہے نا، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، میں تو یہی کروں گی۔ کبھی زندگی میں خیال آتا ہے، کبھی اس کی وجہ سے غم سے دل بھرتا ہے اللہ تو نہیں ناراض۔ ان کو تو پتا چل گیا، وہ انہیں کوئی وحی نہیں آئی تھی ان کے پاس، مگر ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو میں مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ ریئلائز کرنا بھی بڑی بات ہے، اور اس کے بعد پھر غم سے بھر گئے۔ کبھی مشکل میں، کبھی کسی پریشانی میں یہ لگا ہو میرا رب شاید ناراض ہو گیا اور اس کی وجہ سے غم لگ جائے۔ اور نہ انسانوں کے ناراض ہونے پہ تو بہت لگتا ہے ہمیں کہ وہ جی وہ ناراض ہو گئی، اس نے مجھے فون نہیں کیا، اس نے ایسے کر دیا، وہ میری پارٹی پہ نہیں آئی، فلاں ہو گئی، اس کے اوپر میں بہت غمگین رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے اب ملتے نہیں ہیں، مجھے اس چیز کا ہی غم لگ گیا کہ آئے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کبھی تو یہ غم لگاؤ کہ میرا اللہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، تو اب میری حالت یہ ہے کہ میرا دل غم سے بھرا ہوا۔ انسانوں کے پیچھے ہی ہم نے تو اپنی زندگیاں ختم کر دی، وہ روٹھ گئے تو ہم غم سے بے حال ہیں، وہ خوش ہو گئے تو ہم آپے سے باہر ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی پرواہ، نہ اس کے طرف سے کوئی ناراضگی کا ہمیں کوئی کھٹکا، یا اس کے روٹھ جانے کا ہمیں کوئی ڈر ہو۔ ایسے غم تو پالے ہی نہیں ہم نے کبھی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس میں کیا فرمایا؟ اب یہ بھی ایک لمبی بات ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اور بعض دفعہ یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ
بولنے سے زیادہ کہ ہم اپنی حاجت کو منہ سے ادا کریں، اس سے زیادہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان بس اللہ کی پاکی بیان کریں اور اپنی قصور کو بیان کریں. یہ نہیں کہ اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے. میں اس کو صرف ایک بات کروں گی تو اس سے شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. دیکھیں جو کرب کی دعا ہے، کرب، انسان کرب میں ہو تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم. یہ کس میں کیا کرب سے نجات کی دعا مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں فرمایا نا کہ بیسٹ دن جو ہے، بیسٹ دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے، اور جو دعاؤں میں بیسٹ دعا جو مانگی جاتی ہے، جو پچھلے انبیاء نے بھی مانگی اور میری بھی ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا؟ یہ تو کوئی دعا نہیں، اس سے پچھلی والی بھی کوئی دعا نہیں، ان کی بھی کوئی دعا نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ تو ساری ہماری ضرورتیں، ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں سب کچھ جانتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. جب اس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں نا تو بس وہ سارے ہمارے مسئلے حل کر دیتا. جیسے کوئی کہے کسی کو، مثال کے طور پہ کسی کو کسی سے پیسے چاہیے تو کہتے ہیں آپ اتنے سخی ہیں، آپ کا ہاتھ اتنا کھلا ہے، آپ اتنے دینے والے ہیں، آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا. اب یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مجھے دے دیں، لیکن کہا نہیں. تو سبحان اللہ، کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ اس طرح سے اللہ کی تعریفیں بیان کریں، اور وہ تو سب کچھ جانتا ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. اور اگر نہ ہوتی یہ بات تو کہ پا لیا اس کو ایک نعمت نے، یا اللہ کی نعمت نے اس کو پا لیا تھا، میرے رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. اگر اللہ کا فضل و کرم کی بات نہ ہوتی، اگر اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ مذموم ہوتا، اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آ جاتی. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوبارہ وہ مرتبہ دیا، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے پھر سے چن لیا ان کو اور صالحین میں ڈال دیا، یعنی شامل کر لیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر نہ ہوتی تو ایسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے، وہ ملامت زدہ ہی رہتے. لیکن اللہ نے پھر سے چن لیا ان کو. اور کس چیز نے ان کو چنوایا؟ غلطی کے اعتراف نے، معافی نے. کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں. تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان پلٹ آئے. جب وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو وہ کیا مذموم ہو کے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، پڑے رہتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں پھر مچھلی کے پیٹ سے کہاں مچھلی کا پیٹ، اور کہاں اللہ نے ساحل میں گلوا دیا ان کو. اللہ کے حکم سے ہی ہوا نا. اور وہ پھر سکن بھی ایسی ہو گئی ہوئی تھی، جھڑ رہی تھی، گل گئی ہوئی تھی بالکل، اور بالکل ایسے ایک یعنی وہ اس کے لوتھڑے کی طرح تھے، بے حد تکلیف کی حالت میں تھے. اللہ نے وہاں پہ بھی ایک بیل کے نیچے فرما دیا کہ یہاں پہ لیٹو. نا مچھلی کے اسٹمک کے ایسڈ نے ان کا کیا حال کر دیا ہوگا، سوچیں ذرا. لیکن اللہ نے زندہ رکھا تھا نا تب تک، اور وہاں پہ بھی چٹیل میدان میں بھی ان کا انتظام کیا. کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ وہ ان کا علاج ہو رہا تھا. ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر. اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو. یعنی قریب ہے کہ وہ لوگ، اب یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے تو حد کر دی تھی. یعنی کسی طرح سے بھی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہم کیسے ان کو اس چیز سے ہٹا دیں، کیسے ان کو اس راستے سے پھیر دیں، کیسے ہم ان کے اس مشن کو ختم کر دیں. اس کے لیے چاہے ان کو کسی حد تک بھی جانا پڑتا وہ جا رہے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے ان کی مجلس میں بیٹھیں، جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوں تو ایسے ان کو دیکھو کہ یہ
یعنی کنفیوز نہیں کر دیتے جیسے ایک انسان کو کہ کنفیوز ہو جائیں، جیسے کہ یہ ایک دم یعنی ایک پینک ہو جائیں، جیسے کہ ان کو بھول ہی جائے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اور یا جیسے کوئی انسان کو کوئی بڑی ایسی عجیب طرح سے گھورتا ہے تو وہ ٹنگ سلپ ہونے لگتی ہے. تو اس طرح سے کرو ان کے ساتھ. تو یعنی دیکھو یہ انہوں نے پلاننگ کی، اور واقعی اس طرح ہوتا بھی ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کی نگاہیں جو ہوتی ہیں نا وہی آپ کو یعنی ایک طرح سے ڈی ٹریک کر دیتی ہیں، یا انسان بول نہیں پاتا، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بد لگنا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کی قضاء و قدر، میری امت کی جو موت ہے نا، اکثر جو موت جو اس کی قضاء و قدر کے بعد ہوگی وہ نظر سے ہوگی. یعنی اس حد تک نظر کا اثر ہوتا ہے. تو جب نظر کی وجہ سے انسان قبر تک پہنچ سکتا ہے اور اونٹ ہنڈیا تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر یعنی نظر بد کی وجہ سے آپ کسی کو پھسلا بھی سکتے ہیں. کئی لوگوں کی نظر ایسی تیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا اثر ہوتا ہے کہ دوسرا بول ہی نہ پائے کہ اس نے کیا بولنا ہے، اس کو یاد ہی نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یا اس کی بات ہی نہ ویسے ادا ہو سکے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے ان کی طرف دیکھا کرو. اور ایک آدمی تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی، تو انہوں نے کہا تم بیٹھو تاکہ ان کو تم نظر لگاؤ. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے یہ تو مجنون ہے. وہی والی بات جو شروع میں آئی تھی. تو اسی وجہ سے ہمارے دین میں نظر کو برحق کہا گیا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں سونپنا ہوتا ہے کہ ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نظر لگنے سے، اور کچھ بھی نہ کر سکیں. تو دیکھیں آیت الکرسی 3 دفعہ، معوذتین 3 دفعہ، معوذتین یعنی سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، اور بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے. یہ حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں صبح اور شام پڑھنی چاہیے تاکہ اس قسم کی چیزوں سے ہم بچ سکیں. اسی طرح حاسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اس کا حسد ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو تھا کہ یہ حسد سے دیکھیں گے تو یہ کسی طرح یہ مطلب ٹریک پہ نہیں آئیں گے، پھر ان کو ہٹا دیں گے ہم ایسے. تو اور اگر حربے نہیں چل رہے تو اس طرح سے ہی کرو ان کو، کیونکہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اسی وجہ سے جب کسی کی نعمت دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بجائے اس کے کہ ہاں اس کو یہ مل گئی، ہائے آپ ایسے، ہائے آپ اتنا کام کر لیتی ہیں، ہائے آپ کیسے کر لیتی ہیں، ہائے آپ نہیں، کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہی ہوتی ہے جو نظر لگنا ہوتا ہے. ہائے آپ کے پاس اتنا ہے، ہائے آپ نے تو اتنا بنا لیا، ہائے ہم تو پیچھے رہ گئے، ہائے آپ تو اتنا یاد کر لیتی ہیں، ہائے آپ کے تو اتنے اچھے نمبر آ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا مومن کا. لیکن ابھی تک ہم قرآن پاک میں یہاں تک پہنچ گئے، ہمیں یہ ایٹیکیٹس نہیں آئے. ہم نے کیسے بات کرنی؟ کتنا ہم نے پڑھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا سورہ کاف میں. ہمیں نظر بد کا بھی پتا ہے، انہیں پھر بھی ہم منہ سے بات کرتے ہوئے باز نہیں آتے. اور جو حاسد ہے اس کا تو حسد اگر نہیں بھی بولے تو تب وہ ویسے ہی حسد اس کا لگتا ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ یہ نظر بد کا سبب شیطان ہے اور ابن آدم کا حسد ہے. تو حسد بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں اس کو یہ چیز مل گئی. تو یہ نظر لگنا حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے من شر حاسد اذا حسد، وہ ہمیں فائدہ دے گا. وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت سب جہان والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن یہ تو یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اس سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجنون ہے، وہ تو تمہارے پاس یہ ذکر لے کر آیا ہے جو جہان والوں کے نصیحت ہے. یہ مجنون تو جنونی باتیں کرتا ہے. اچھا اب یہ پیچھے آیت 47 میرے خیال میں نے صحیح طرح سے بتائی نہیں ہے، آپ کو بتا دوں کہ کیا ان کو یقین ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں آ گئی ہیں، یا کچھ لکھوایا ہوا انہوں نے، یا غیب میں جھانک کے آ گئے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.